تو بات یہ ہے کہ اگین عدت اور نکاح کیس از این آف شوٹ از پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، اور آج دن تک جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا اچیومنٹ ہے، میں آپ کو وہ ضرور بتانا چاہوں گا، وہ ہمیں ان عدالتوں سے وہ ریکگنیشن ابھی تک جو عمران خان کے ساتھ ہوا ہے، سارے کے سارے کیسز وقت ثابت بھی کر رہا ہے، اور یہ سب کو پتہ بھی ہے، اور سب نے 8 فروری کو اس پہ رد عمل بھی دیا ہے کہ سارے کیسز بے بنیاد ہیں اور بوگس ہیں۔ عمران خان صاحب کے اور بشرا عمران کے جتنے بھی کیسز ہیں، اڑ-پھنس کی ریلیف ملتی ہے، کون سی اسٹریٹ اوے ریلیف مل جاتی ہے؟ تو ہوپنگ اگینسٹ ہوپ ہم امید کریں گے کہ دیکھیں جج صاحب نے عمران خان صاحب اور بشرا عمران کی سرپرائزنگلی ان کی ضمانتیں تو آپ کے علم میں ہیں کہ پچھلے ہفتے خارج کر دیں، مگر ایک دفعہ دوبارہ امید بنا کے اسی کورٹ میں انہی جج صاحب کے پاس دوبارہ اپیل کی سماعت شروع ہو چکی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب اپنے دلائل عمران خان صاحب کے بہاف پر دے چکے ہیں، اب ہماری باری ہے، میری باری ہے آن بہاف آف دی مسز آف مسٹر عمران خان، بشرا عمران خان صاحبہ کے بہاف پر۔ اب تاریخ جو ہے آئندہ وہ منڈے کے لیے چلی گئی ہے۔ جو مین آج دلائل ہوئے سلمان راجہ صاحب کی جانب سے، وہ پیریڈ آف عدت پہ اور قانون کیا کہتا ہے، اسلامک ویوز کیا کہتے ہیں اس کے اوپر، مگر آج جو پریلیمنری میں نے جج صاحب کو اپنے کیس کا ایک اوور ویو دیا ہے، میں نے انہیں یہی کہا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس اپیل میں صرف پیریڈ آف عدت پہ نہیں کنفائن کرنا، اس میں اور بڑے فنڈامنٹل فلاز اور پنکچرز ہیں اس پورے کے پورے استغاثے میں۔ مدعی جو ہے وہ قابل یقین ہی نہیں ہے، اس کو 2000 دنوں کے بعد وہ ایک استغاثہ دائر کرتا ہے، ایک ایسے استغاثے کو جو پہلے خارج ہو چکا ہوا ہے، اور جو گواہوں کی بھی سپورٹ اس میں لیتے ہیں وہ بھی ایسے گواہ ہیں جو پولیٹیکل رائیولز ہیں۔ اون چودھری صاحب، اب آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ وہ ایک دوسری سیاسی جماعت میں انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ بھی کیا، اور وہ سمہاؤ وہ جیت بھی گئے وہ الیکشن۔ تو بات یہ ہے کہ اگین عدت اور نکاح کیس از این آف شوٹ از پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، اور آج دن تک جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا اچیومنٹ ہے، میں آپ کو وہ ضرور بتانا چاہوں گا، وہ ہمیں ان عدالتوں سے وہ ریکگنیشن ملے یا نہ ملے، مگر کل یونائٹڈ نیشنز سے ضرور ملا، جب یونائٹڈ نیشنز نے اپنی ایک سروے کروائی ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہ، اور ان کی فائنڈنگز تھی کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں وہ وداؤٹ لیگل بیسز، اور تمام کے تمام کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں۔ 2 کیسز آئی ایم شیور واچ ڈاگز آف دی یونائٹڈ نیشنز نے سائفر بیٹھ کے پورا سنا ہے، توشہ خانہ بیٹھ کے پورا سنا ہے، تو روز وہ کیسز کو فالو کرتے ہیں اور اپنی ایک کانفیڈینشیل کمپریہنسو رپورٹ بناتے ہیں، اور کیوں نہ بنائیں وہ رپورٹ؟ آفٹر آل دس از دی کیس آف دی فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ آلسو دی کیسز آف پی ٹی آئی چیئرمین، جو لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی، جن کی لینڈ سلائڈ وکٹری ہوئی ہے حالیہ الیکشنز میں۔ تو یہ بالکل درست یونائٹڈ نیشنز کی بڑا کوائٹلی اور بڑا سموتھلی، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے کہ وہ کب آ کے سائلنٹ اسپیکٹیٹرز آ کے ان تمام اس تماشے کو دیکھ کے انہوں نے اپنی رپورٹ کمپائل کی، اور کل انہوں نے ریلیز کی اس رپورٹ۔ اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ کالی بلی کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، وہ کس کنٹیکسٹ میں تھا؟ دیکھیں، وہ آج کالی بلی کا تذکرہ تو اس طرح تھا کہ عمران خان صاحب کے کیس میں ایک دفعہ ہم جج صاحب کی کورٹ میں آئے تو عین عدالت میں جانے سے پہلے کالی بلی راستہ کاٹ گئی، تو میں نے جج صاحب کو کہا کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیس شروع کروں یا نہ کروں، مگر ایک امید یہ بنتی کہ وہ مکمل کالی نہیں تھی، اس کے اندر گرے دھبے تھے، تو میں اس امید پر اپنا کیس شروع کرتا ہوں۔ اور آج کا حوالہ یہ دیا کہ آپ کی عدالت میں آتے آتے رستے میں جگہ جگہ جو ہے وہ کھڈے کھودے ہوئے تھے، تو میں وہ کھڈے دیکھ کر دوبارہ بڑا مایوس ہوا کہ کہیں آج دوبارہ کسی کھڈے میں گر نہ جائیں۔ بہرحال ہمارا کام ہے جی عزت اور احترام سے اور امید رکھ کے دوبارہ عدالتوں میں ہم آئیں اور اپنا پروفیشنل ڈیوٹیز اور اپنا رول انجام دیں۔ ہم انشاءاللہ منڈے کو وہ کریں گے۔ شادی کا ذکر کیا، 1989 والی شادی کا کیا آپ دلائل میں شامل کریں گے کہ یہ ان کی شادی ثابت کریں؟ دیکھیں، وہ ہم آف کورس دیکھیں بشرا عمران کی سابقہ جو شادی ہے، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں، ہائیسٹ ریگارڈ ہائیسٹ رسپیکٹ فار دیٹ، ان کو رسپیکٹ اور ریگارڈ نہیں ہے عمران خان صاحب کی شادی کا، مگر ہمیں پورا ریگارڈ اور رسپیکٹ ہے۔ میں نے نقطہ یہ اٹھایا ہے کہ اس پورے استغاثے میں قانونی طور پر
अगर 1989 में खावर मानेका साहब की शादी हुई थी तो वो ड्यूटी बाउंड थे कानून शहादत के अंदर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो उसका प्रेजेंट करते, तो उन्होंने वो अपना निकाह नामा ही पहले सफ़ा मिसल का हिस्सा नहीं बनाया हुआ। जज साहब को आज सिर्फ एक अंदिया और इशारा दिया है कि कुछ इसी किस्म के डेंट्स और फ्लॉज हैं बेशुमार जो इस केस के अंदर हम पॉइंट आउट करेंगे। अपने जनाब अपना फोकस सिर्फ इद्दत के पीरियड तक महदूद ना रखें, ज़रा होलिस्टिक और ब्रॉड व्यू लें। गर्मी बहुत ज़्यादा है। थैंक यू। जी जज साहब के लैपटॉप का मकाम है तब तक था जब तक हम वो ज़मानत आर्ग्यू कर रहे थे। जिस दिन ज़मानत खारिज हुई उसके बाद वो मेरी ख्वाहिश जो है थोड़ी सी मध्यम सी पड़ गई है। अच्छा, बताइएगा कि पिछली समाअत में बड़े पुरुमीद थे कि अब फैसला हक में आएगा, लेकिन फैसला हक में नहीं है, तो आप क्या लगता है कि फैसला हक में आएगा? इमरान खान साहब के और बुशरा इमरान के जितने भी केसेस हैं अड़फस की रिलीफ मिलती है, कौन सी स्ट्रेट अवे रिलीफ मिल जाती है। तो होपिंग अगेंस्ट होप हम उम्मीद करेंगे कि जज साहब मंडे ट्यूसडे को जो फैसला फरमाएं, वो उन्होंने हमें छोटी रिलीफ से इनकार किया है, शायद उनके दिल दिमाग में बड़ी रिलीफ बरियत की है, वो देना चाहते हैं। जो पुरुमीद रहना चाहिए और अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। यकीन। देखिए अभी हम सुन रहे थे सलमान सफ्तर को भी और उससे पहले सलमान अकरम राजा को भी। लीगल तो वो जानते हैं, लेकिन मैं बात पॉलिटिकल करूँगा। अभी तक जो इमरान खान के साथ हुआ है, सारे के सारे केसेस वक्त साबित भी कर रहा है और ये सबको पता भी है और सब ने 8 फरवरी को इस पर रद्द अमल भी दिया है कि सारे केसेस बेबुनियाद हैं और बोगस है और उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाए। ये चीज़ तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आप सबसे फिर गुजारिश करूँगा कि इमरान खान का जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे जाएं, इमरान खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर देखें। जेल जाने से पहले इमरान खान ने इन मुकदमात के हवाले से, दीगर मुकदमात के हवाले से भी जो चीज़ें बोली थी वो आज सब साबित हो रही हैं। उस पर तफसील है सारी। और इमरान खान साहब माशाअल्लाह, जिस तरह भी कहा सलमान सफ्तर साहब ने भी कि ये बरियत का केस है। ये जो अपील लगी हुई है ये बरियत की, यानी कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला एक बार फिर इमरान खान को सुरखरू करेगा। अब बात करते हैं लीगल के साथ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। हमारा जी मानसेरा में जलसा इंशाल्लाह 5 को, 6 को इस्लामाबाद में जलसा, और पूरी कौम तैयार है कि हमने अब पूरी तरह से परमिशन तो मिलती नहीं है, परमिशन तो नहीं मिली अभी, उसके बगैर वो तो लेकिन पुलिस वो इस्तकबाल करती है। परमिशन के लिए हमारी टीम लगी हुई है परमिशन के लिए। क्या करेंगे, क्या अब वो कोर्ट ने कहा है ना, तो अभी मेरा ख्याल है वो लगे हुए हैं, वो उसकी डायरेक्शन है, ठीक है ना। हमने माइक पहले भी डायरेक्शन मिलती रही, फिर भी गिरफ्तारियां होती रही हैं। क्या कहेंगे इसके बाद? क्या यही तो ये बात है। मैं कह रहा हूँ एक तो स्ट्रेटजी होती है ना लीगल, वो तो लीगल कर रहे हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि पब्लिक पहुंचे मानसरा में इंशाल्लाह 5 को, 6 को इस्लामाबाद में, और पूरी कौम की एक ही आवाज़ है, कैदी नंबर 804 की रिहाई। ये पूरी कौम की आवाज़ है। बहुत शुक्रिया।